بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک کویشچن ہوا تھا یہ پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں. اس میں ذرا میں دوبارہ ایک دفعہ اس کو عرض کر دیتا ہوں. کچھ اس میں ڈاؤٹ محسوس ہوا بعض بھائیوں کو. دیکھیں بعض اوقات ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ادارہ جو بھی ہوتا ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، بعض اوقات پرائیویٹ اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ امپلائی کی تنخواہ سے کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، یعنی ہر مہینے سیلری سے کچھ کٹتا رہتا ہے اور پھر جب وہ ریٹائرمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو وتھ پروفٹ اس شخص کو دیا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروفٹ جو ملا کر دیا گیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو اس میں تین صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ امپلائی راضی نہیں ہے، زبردستی اس کی تنخواہ کاٹی گئی ہے اور اس کو پھر کسی کام پتہ نہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نہیں لگاتے اس کو نہیں معلوم. تو یہ غصب کی ایک صورت ہے کہ اس کا مال غصب کیا گیا. اور اس میں نے کہا تھا کہ جو اس کا اپنی اصل رقم ہے وہ تو اس کے لیے بالکل صحیح ہے، اور جو پروفٹ دے رہے ہیں وہ اس کو نہ لیں تو یہ بہت بہتر ہے. حرمت کا حکم تو ہم نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ غصب شدہ مال تھا اس پہ زیادتی کر کے دی جا رہی ہے، نہ لیا جائے تو بہت بہتر ہے، اپنا ہی مال لے. لیکن اگر وہ لے لیتا ہے مثال کے طور پر جبکہ زبردستی کٹوتی کی گئی ہے تو اس کے لیے شرعاً ہے حلال، حرام نہیں ہے. کیونکہ وہ اگر کوئی شخص آپ کا مال غصب کر کے لے جائے پھر اپنی مرضی سے واپس کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کر دے تو وہ اضافہ بہرحال لینا آپ کے لیے صحیح ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس شخص نے اپنی مرضی سے ان کو اجازت دی، جیسے کوئی فارم وغیرہ فل کروایا گیا بالفرض کہ آپ اپنا کچھ سیلری کٹوانا چاہتے ہیں کہ نہیں کٹوانا چاہتے، اس نے یس کر دیا. اب اگر وہ اسے یہ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کام میں لگائیں گے، کوئی مداربت کی گئی ہو، شرکت کی گئی ہو، یعنی اگر دونوں طرف سے پیسے ہیں تو اس کو شرکت کہتے ہیں. اگر اس شخص کا مال ہے لیکن وہ لوگ محنت کریں گے تو اس کو مداربت کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مال دوسری طرف سے صرف محنت، تو اس کو مداربت کہتے ہیں. تو اگر یہ اپنا مال کٹوا رہا ہے باقاعدہ اور کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوا مداربت کا، شرکت کا، کسی اور اس طریقے سے اجارے وغیرہ کا، تو اب اس کے مال کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی ہوگی. اب اگر وہ کچھ پروفٹ دیں گے تو اس کو لینا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرض کے اوپر نفع لینا ہے اور قرض پہ جو نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے بحکم حدیث. اور تیسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ کی اتنی سیلری کاٹی جائے گی اور اسے ہم کسی کام میں لگائیں گے، کاروبار میں لگائیں گے، اور آپ ہمیں اجازت دے دیں تو پھر اس سے جو بھی پروفٹ ہوتا رہے گا وہ جمع ہوتا رہے گا، اور پھر جب آپ ریٹائر ہوں گے اس وقت وہ اصل رقم بھی اور اس کے ساتھ جو پروفٹ جو کچھ جمع ہوگا وہ سب آپ کو دے دیا جائے گا. ایسا اگر کیا جائے تو شرعاً بالکل حلال اور طیب ہے. اور اس میں اس امپلائی کو یہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس کاروبار میں آپ لگائیں گے، کیونکہ اگر مداربت کی جاتی ہے اور سامنے والا بس یہ کہتا ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھے پیسہ دے دیں، ہاں یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ چور اچکا ہرن فروش ہو تو پھر تو، یا شراب بیچنے والا ہو پھر تو صاف سی بات ظاہر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کام میں لگانا چاہتا ہوں، تو تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو پیسہ دے دیتے ہیں اور پرسنٹ میں پروفٹ طے ہوتے ہیں، فکس رقم میں نہیں، تو بالکل آپ کے لیے جائز ہے. اس صورت میں پھر یہ پروفٹ بھی جائز ہوگا.